हेलो। हेलो। कौन? हाँ, वो यूट्यूब पे आप ही का वीडियो आता है क्या? क्या? यूट्यूब पे हाँ, यूट्यूब पे क्या हुआ? तो आप ही का वीडियो आता है जो एक्स मुस्लिम साहिल करके कुछ। आप कौन है? जी, आप कौन बोल रहे हो? मैंने तो वीडियो एक वीडियो मैंने देखा था तो मैंने फोन अरे किया। आप कौन हो? इसलिए वीडियो देखा, ठीक है, आप हो कौन? मतलब कौन बात कर रहा है? नाम क्या है आपका? इंसान है और क्या है। इंसान है? जी, अच्छा। अभी क्या करना है, इंसान है तो? नहीं ये सोचे आपसे बात कर डिबेट कर रहे थे तो डिबेट कर रहे थे। आपका नाम क्या है? नाम भी इंसान है क्या? मतलब ना, कहाँ से आप हैं बताइए। नाम क्या है आपका? मोमिनो को देखो अभी। अरे यार, अब इनसे इस्लाम का दिफा नहीं हो पाता तो ये इस तरीके की हरकत करते हैं ये लोग। क्या किया जाए बोलो? फिर से कॉल करेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। खैर, बैक टू द टॉपिक। 1000 लोग जुड़ चुके हैं फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे लोगों का फेवरेट टॉपिक है, कई लोगों ने मेंशन भी किया है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, बार बार आते रहता है। लेकिन एक, यानी इसको हमने ऐसा एक सेपरेटली हमने नहीं लिया है ना? तो वो हम लेंगे इसको। और टॉपिक ये है कि हजरे अस्वद, कितने लोगों ने नाम सुना है हजरे अस्वद का? किस किस को पता है हजरे अस्वद क्या है? बता सकता है कोई हजरे अस्वद क्या है? यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये स्ट्रीम में सिर्फ मैं बैठा हूं, तो ये सुपर चैट्स मार्क कौन कर रहा है? क्या बात है? करिश्मा हो गया, मिरेकल मिरेकल हो गया भाई। अपने आप सुपर चैट जो है वो फेवरेट में जा रहे हैं, स्टार मार्क हो रहे हैं। पता नहीं, ये अल्लाह का करिश्मा हो गया आज मेरे साथ। स्ट्रीम यार्ड पे मैं अकेले बैठा हूं, कोई नहीं है। सोचो। हाँ भाई, तो हजरे अस्वद किस किस को पता है? हाँ, जिब्राइल भाई ने सबसे मस्त जवाब दिया है। जन्नती पत्थर। ये है जन्नती पत्थर, हजरे अस्वद। अच्छा। इसके इसकी क्या कहते हैं उसको? इसके क्या क्या गुण हैं? इंपॉर्टेंस क्या है? वो पता है आप लोगों को? हजरे अस्वद का इंपॉर्टेंस क्या है? जोर से बोलो। अरे भाई, जोर से क्या बोलूं? आवाज आ रही है ना? खैर, हजरे अस्वद जो है ये क्या है, हम इसको हदीस की रोशनी में ही देखेंगे कि भाई है क्या ये। सबसे पहले देखते हैं जामे तिरमिजी की हदीस नंबर 877। एक मिनट रुकिएगा। तिरमिजी हदीस नंबर 877। ठीक है। 877 क्या कहती है हजरे अस्वद के बारे में, पहले देख लेते हैं। शेयर स्क्रीन, ये लीजिए। द बुक ऑन हज। ठीक है। बाब क्या है? बाब मा जा फी फजलिल हज हजरिल अस्वदी वर रुकनी वल मकाम। क्या है? इब्ने अब्बास narrated that the messenger of Allah said, the black stone descended from the paradise। जन्नत से उतरा ये जन्नती पत्थर जिसने कहा था, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। द ब्लैक स्टोन डिसेंडेड फ्रॉम द पैराडाइज। ये काला पत्थर जन्नत से उतरा है। एंड इट वॉज मोर वाइट देन मिल्क। और ये दूध से भी ज्यादा सफेद था। ये पत्थर दूध से भी ज्यादा सफेद था। देन इट वॉज blackened by the sins of the children of Adam। फिर ये
حضرت آدم کے بچوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا, سیاہ ہو گیا. It was blackened by the sins of the children of Adam. دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں اسی کے تعلق سے. میں ایک کام کرتا ہوں نا, بلیک سٹون ڈالتا ہوں, ایک ایک الگ الگ نہیں کھولنا پڑے گا اپنے کو, آپ لوگ یہیں سے دیکھ پاؤ گے. یہ دیکھیے, یہ ہے سنن النسائی کی 2934, دی بلیک سٹون از فرام پیراڈائز, حسن حدیث ہے. اس کے بعد ہے بلوغ المرام میں حدیث نمبر 747 ہے. یہ کہتی ہے ابن عباس نریٹڈ دیٹ ہی یوزڈ ٹو کس دی بلیک سٹون, اس کالے پتھر کو, حجر اسود کو وہ چمی دیتے تھے, چومتے تھے, اینڈ پروسٹیٹ ہمسیلف آن اٹ, اور اس پہ سجدہ کرتے تھے. حاکم البیہقی اور حاکم سے انہوں نے یہ چیز کو لیا ہے. اچھا, حدیث کی صحت کیا ہے دیکھ لیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح حدیث ہے. اس کے بعد اور کیا ہے حجر اسود کے کمال. اچھا, یہ مسکات المصابیح کی حدیث نمبر 2577 ہے. کیا کہتی ہے؟ He reported God messenger as saying, the black stone descended from paradise whiter than milk, but the sins of the descendants of Adam made it black. Ahmad and Tirmidhi transmitted it, the later saying that this is a Hasan Sahih tradition. ٹھیک ہے. بعد میں اور بھی حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو آنکھ دے گا. وہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں کدھر ہے. یہ دیکھیے مل گئی, جامع ترمذی کی حدیث نمبر 961. کیا کہتی ہے؟ The messenger of Allah said about the black stone, by Allah, Allah will raise it on the day of resurrection with 2 eyes. قیامت کے دن اللہ اس کو اٹھائے گا اور 2 آنکھیں دے گا. By which it sees, جس سے وہ دیکھے گا, and a tongue, اور زبان بھی دے گا, that it speaks, اس سے بولے گا, with testifying to whoever touched it in truth, جنہوں نے سچائی کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اس کو چھوا تھا, اس کے لیے وہ گواہی دے گا. یہ ہے حجر اسود کا امپورٹنس. جنتی پتھر اور چمی چاٹی اس کو کیا کرتے تھے رسول اللہ اور صحابہ. اب ہوتا کیا ہے کہ حجر اسود جو ہے 370 ہجری 370 ہجری میں ایک شخص آتا ہے, ابو طاہر الجنابی, ٹھیک ہے. یہ حملہ کر دیتا ہے. اب اس کا ریفرنس آپ کو میں بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے ہسٹری آف اسلام بائی اکبر شاہ نجیب آبادی, ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو یہ دوں گا, کیا دوں گا, لنک دوں گا مومنوں کے لیے آج کے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. یہ دیکھیے, یہ کتاب ہے ہسٹری آف اسلام, اس کا جلد 3 جلد ہے, والیوم 3 ہے, اور یہ اکبر شاہ نجیب آبادی کی ہے, ریوائز بائی سیف الرحمان مبارک پوری. اس کے پیج نمبر 267 پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ابو طاہر کے بارے میں, آجا بھائی, ابو طاہر کے بارے میں دیا گیا ہے. اس کا باپ کا نام ہے ابو سعید جنبی, ٹھیک ہے. ابو طاہر کیا کرتا ہے؟ سون آفٹر assuming power, ابو طاہر attacked Basra in 288 and returned to Bahrain after plundering Basra.
Caliph Muqtadir grew very anxious and he ordered the immediate fortification of Basra. Abu Tahir continued to rule Bahrain rather successfully. During this period, he corresponded with Ubaidullah Mahdi and latter expressed his satisfaction over Abu Tahir's way of governance. Abu Tahir attacked Basra again in 311 Hijri and ravaged it. अच्छा, उसके बाद क्या किया? पेज डाउन करते हैं. Abu Tahir splendor. क्या किया? Abu Tahir came out in 312 to pillage the caravans of pilgrims. अच्छा, यहाँ पे इसने लूटमार चालू की अबू ताहिर ने. He arrested the royal commander Abul Haija bin Hamdan accompanying the caravan and looted the pilgrims completely and went back to Hajr. Abu Tahir then attacked Iran in 314 and ravaged the outskirts of Kufa like Basra. Once back in Bahrain, the plunder heart and soul in populating the city of extensive. अच्छा, ये सब उसने क्या क्या किया वो सारी चीजें है. मेन चीज इधर है इन्वेशन ऑफ मक्का. क्या किया उसने? अबू ताहिर इन्वेडेड मक्का इन 317. ड्यूरिंग हिज वाइल्ड एक्शन ही किल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ हुज्जाज. जब उसने मक्का पर हमला किया तो उसने बड़ी तादाद में हाजियों का उसने कत्ल किया. अपरूटेड द डोर्स ऑफ काबा. काबा के जो दरवाजे हैं उसको तोड़ दिया, उखाड़ दिया. पुल्ड ऑफ द कवर ऑफ काबा. काबा का गिलाफ उतरवा दिया. डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स पीसेस अमंग हिज आर्मी. ही ऑल्सो रिमूव द हजर अल अस्वद ब्लैक स्टोन. अब मेन कमाल क्या है कि उसने हजरे अस्वद को वहां से काबे में से निकाल लिया. एंड कैरीड इट विथ हिम सेइंग दैट द नेक्स्ट हज वुड बी परफॉर्म्ड इन हिज टेरिटरी. और उसने लेके गया ये कहकर कि भाई अभी से इसके बाद से जो हज होगा वो यहां पे नहीं होगा मक्का में, बल्कि कहां होगा? उसकी जगह पे, बहरीन में. Many influential chiefs corresponded with Abu Tahir to return the black stone and they offered up to 50,000 dinars. अब ये इतना इसका पावर था कि जो मोमिन हजरात थे वहां के या जो अथॉरिटी में थे या रूल में थे, जो रूरल थे, उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको हरा के उससे वो ले सके. तो वो उससे मिन्नतें करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि भाई 50,000 दिनार तुमको देते हैं, मेहरबानी करके ये जन्नती पत्थर को हमें वापस कर दो. He continued his ruinous activities and went on rampaging Iraq and Syria. He levied heavy taxes on the people of Damascus too. ठीक है. अब इसमें ये चीज है और उसके बाद उसका पूरा मामला ये होता है कि उसके 7 टुकड़े हो जाते हैं हजरे अस्वद के और वो टुकड़े वापस पैसा वैसा दे के उसको वापस लाया. 22 साल तक उनके कब्जे में रहता है और उसमें से जो 6 टुकड़ा है हजरे अस्वद का वो आज भी तुर्की में है. तुर्की वालों ने अभी तक उसको रिटर्न नहीं किया है. तुर्की में वो आज तक मौजूद है. अच्छा, एक किताब है, किताब का नाम है, मैं बता देता हूं आपको, सियासतनामा. ठीक है. सियासतनामा एक किताब है और इसको सियार अल मुल्क भी कहते हैं. और किसकी किताब है? निजाम अल मुल्क. इनकी किताब है और इन्होंने बड़े डिस्क्रिप्शन में बताया है कि अबू ताहिर ने क्या क्या गुल खिलाए थे या हजरे अस्वद के साथ क्या क्या अबू ताहिर ने किया था. ठीक है. मैं कुछ पढ़ देता हूं ताकि समझ में आए कि क्या क्या इसने किया था. और बताने का मकसद ये है कि मोमिनों को ये सारी चीजें पता नहीं होती. और उसके बाद सवाल ये उठता है कि जन्नती पत्थर को अल्लाह क्यों नहीं बचा पाया? उसके साथ ऐसे ऐसे मामले हुए. उसके घर में, अल्लाह के घर में यानी मक्का में हजारों लोग हज करने आए. 20 से 30,000 इसमें भी नंबर आएगा. हाजियों को मार दिया उसने, जमजम के कुएं में डाल दिया. अल्लाह कहां बैठे हुए थे? हाथी वाली जो फौज थी, सूरह फील, इलाफी कुरैशिन इलाफिहिम नहीं, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील. हाथी वाले जो लोग थे
تبھی تو اللہ بچانے کے لیے آ گیا. اوپر سے اللہ نے کس کو بھیجا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. ابابیل کو بھیجا, چڑیا کو بھیجا, جن کے منہ میں جو ہے وہ دانے ہوتے تھے اور وہ اوپر سے گراتی تھی اور ان کا حال ایسے ہو گیا جیسے کھایا ہوا بھوسا. اور اس وقت کعبہ میں بت ہے, تب اللہ کعبہ کو بچا رہا ہے میراکل کر کے. ہاتھی مر رہے کس سے؟ پرندے کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے دانے سے. میراکل وہاں ہو رہا ہے اس وقت جب مکہ کے اندر, کعبہ کے اندر جو ہے وہ بت ہے. اور یہاں تو حاجی آ رہے, یہاں تو بت بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ بچانے نہیں آیا, تو کیا اللہ چھٹی پہ چلے گئے؟ کیا کعبے کا, کیا مکے کا, کیا اس جنتی پتھر کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نظر میں؟ اس کی گستاخی کی جا رہی ہے اور اللہ کو للکارا جا رہا ہے, للکارا جا رہا ہے. ابو طاہر الجنابی جو ہے وہ للکار رہا ہے اللہ کو, اور اسی کا حوالہ دے رہا ہے سورہ فیل کا, کہ ہے تمہارا اگر کوئی اللہ جس نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ میں اس کی حفاظت ابابیل سے کیا تھا, ہاتھی والی قوم سے, وہ کہاں ہے؟ اگر وہ ہوتا تو تم کو ضرور بچانے آتا, لیکن وہ بچانے نہیں آیا, یعنی تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. دیکھیے یہ سیاست نامہ, اس کا پیج نمبر 250 ہے. کیا کہتا ہے اس میں؟ حج کا زمانہ قریب آ چکا تھا. بے شمار لوگ ابو طاہر کے ارد گرد جمع ہو گئے. یہ ابو طاہر ان کو لے کے معظمہ جا پہنچا. اس سال بے شمار لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے. وہاں ابو طاہر نے اپنے ساتھیوں کو تلواریں سونت لینے کا حکم دیا. ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دفعتاً لوگوں پر جھپیٹ پڑے اور بہت سے آدمی مار دیے. لوگوں نے حرم میں پناہ لی, کعبہ کے دروازے بند کر لیے اور قرآن مجید کی جمائل اٹھا لیے شروع کر دی. مکہ بھی مسئلہ ہو کے آ گئے اور ابو طاہر سے جنگ پر آمادہ ہو گئے. ابو طاہر نے جب یہ رنگ دیکھا تو اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور اہل مکہ سے یہ کہلوایا کہ ہم تو دراصل حج کے لیے آئے ہیں, جنگ کے لیے نہیں. اچھا, یہاں پہ اس نے کھیل کھیلا ابو طاہر نے. پہلے تو مارا لوگوں کو, اور جب وہاں کے لوگ آئے جنگ کرنے تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو حج کرنے کے لیے آؤں, میں جنگ کرنے کے لیے تھوڑی نہ آیا ہوں. اگر تمہارے آدمی حرم کے دروازے ہم پر بند نہ کرتے تو ہم ہرگز ہتھیار نہ اٹھاتے. چنانچہ اب تم لوگ واپس چلے جاؤ, اور جو لوگ حج کی غرض سے آئے ہیں انہیں زیادہ مت ستاؤ. خود ہم اسی نیت سے آئے ہیں. اس طرح اگر حج کی راہ اوروں پر مسدود ہو جائے گی تو تم لوگ بدنام ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, ابھی اس نے ایک چالاکی چلی ابو طاہر نے. کم از کم ہمیں اتنی اجازت تو دے ہی دو کہ ہمارا حج کا نقصان نہ ہو. اچھا, یہ کیا اس نے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب جب ان لوگ مان گئے تو ابو طاہر نے کیا کیا؟ ابو طاہر نے جب دیکھا کہ مسئلہ لوگ پر پراگندہ ہو چکے ہیں تو اس نے اپنے آدمیوں کو پھر حکم دیا کہ ہتھیار اٹھا لے اور حرم کے اندر گھس کر حرم کے اندر یا باہر جسے بھی دیکھے ہلاک کر دے. چنانچہ یہی ہوا. ابو طاہر کے جو آرمی تھی, اس کی لوگ تھے, انہوں نے وہی کام کیا. ٹھیک ہے, قتل کرنے لگے. ان لوگوں نے خود اپنے آدمیوں کو پہاڑیوں کے اوپر چڑھا دیا تاکہ وہ مارے جانے سے محفوظ رہے. یہ سورہ پس حجر اسود کو الگ کعبہ کے اندر سے نکال لائے. اچھا, ابھی یہاں سے وہ لوگ نے حجر اسود کو لے کر بھی آ گئے
اور حرم کے طلائی نابد ان کو بھی کھڑچ ڈالا. اب ان لوگوں نے اعلان کر دیا, تسخیر شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم لوگ کا کوئی خدا, ابھی یہاں دیکھو یہاں پہ وہ چیلنج کیا کر رہے ہیں, چیلنج کیا کر رہے ہیں ابو طاہر کے لوگ, اور ابو طاہر کیا کہتے ہیں, اور کہنے لگے کہ اگر تم لوگوں کا کوئی خدا آسمان پر ہے تو اسے زمین پر اپنے مکان کی حفاظت کرنی چاہیے, ہم تو اس خانے کو یعنی خانے خدا کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور ان لوگوں نے کعبہ کا غلاف علیحدہ کر کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. پھر ٹھٹری بازی پر اتر آئے اور اعلان یہ کیا کہ جو بھی اب کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے کوئی غضب نہیں پہنچائی جائے گا. اسی طرح یہ لوگ سورہ ایلاف کے الفاظ, سورہ ایلافی قریشن جو ہے, ایلافی قریشن ایلافیم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو یہ جو وآمنهم من خوف ہے, انہیں ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر دیا گیا. یہ والی آیت وہ لوگ پڑھتے گئے. پھر دسہرہ کے استحاظ شوقیاز مذاق کرنے لگے. پھر کہنے لگے جب تم لوگ حرم میں داخل ہو گئے تھے تو پھر ہماری تلواروں سے تم کیوں نہ محفوظ رہے. اب وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے, لوگوں کو ریشنل بنا رہا ہے کہ تم جس خدا کے بھروسے پہ بیٹھے ہو اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے سورہ قریش میں کہ وہ حفاظت اس نے کی, تو کہاں ہے وہ حفاظت؟ ہماری تلواروں سے تم کو اللہ نے محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ یہ سوال اس سے کرنے لگے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں کئی ساری چیزیں ہیں, کوئی بھی یہ کتاب جو ہے وہ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, سیاست نامہ, اور اس کے بعد اس میں پیج نمبر 249 سے یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے وہاں کے لوگوں کو جو عورتیں اور بچے تھے ان کو غلام بنایا, ان کے اوپر ظلم کیا, ساری چیزیں کی. اچھا حجر اسود سے ریلیٹڈ اس نے کیا کیا وہ دیکھیے, وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. حجر اسود سے ریلیٹڈ اس نے کیا کیا. ابو طاہر, دیکھیے یہ والے پیج میں آپ کو ملے گا. ابو طاہر نے بہن, ماں اور بیٹی کو جائز قرار دیا. پھر مزدیق کے مسلک کو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اس نے کیا کیا, حجر اسود کا کعبہ سیاہ پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا. اب یہ چیز ہے, کیا کیا, حجر اسود کو 2 ٹکڑے کر دیا. ان 2 ٹکڑوں کا مصرف یہ ہوا کہ پاخانہ کے قدمچوں پر انہیں رکھوا دیا گیا. کیا کیا, کیا کیا, ارے بولو گے کوئی؟ پاخانہ کس کو کہتے ہیں؟ اس نے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو پاخانہ کے کس پر, قدمچوں پر, یعنی ٹوائلٹ کا, ہاں فٹ ریسٹ آپ بول لو جس پہ آپ بیٹھتے ہیں, مطلب انڈین سٹائل میں جب آپ ہگن پور جاتے ہیں, ٹٹی کرتے ہیں انڈین سٹائل میں, تو وہ فٹ ریسٹ آپ کا ہوتا ہے نا, جس پہ آپ پیر رکھ کے اکھڑ بیٹھتے ہو. ہاں, تو اس کے وہ پیروں کا وہ آرام گاہ بنا دیا اس نے. کیا کیا اس نے, قدموں ان 2 ٹکڑوں کا مصرف یہ ہوا کہ پاخانہ کے قدمچوں پر انہیں رکھوا دیا. یہ ابو طاہر ایک پاؤں ایک ٹکڑے پر اور دوسرا پاؤں دوسرے ٹکڑے پر رکھ کر ہوائز ضروری سے فارغ ہوتا تھا. اس پہ وہ بیٹھ کر ٹٹی کرتا تھا, وہ 2 ٹکڑوں پر پیر رکھ کر. کتاب ہے سیاست نامہ. اور یہ جو حجر اسود کی جو لوٹ مار ہے یا چوری ہے, اور اس نے جس طریقے سے لوگوں کو مارا, آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ کہ اس نے لوگوں کو مارا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ انسان ہوتے ہیں, حاجی لوگ تھے وہ لوگ, ان کو مارا, اچھا انسان نہیں تھا اس نے.
لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کیا کر رہے تھے اور یہ جنتی پتھر محفوظ کیوں نہیں رہا؟ اور جب اللہ اس کو اٹھائے گا آسمان میں تو یہ 7 ٹکڑوں میں اٹھائے گا یا ایک کر کے اٹھائے گا؟ اور 6 ٹکڑے اس کے جو ہے ابھی بھی ترکی میں ہے. اس واقعے کو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی ہم جھوٹا قصہ بتا رہے. یہ واقعہ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس کے بعد پھر ابھی ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیے اور حجر اسود کی چوری آپ سرچ کریے، آپ کو آپ کے اسلامک اسکالرس جو علماء ہے وہ خود آپ کو سٹوری بتائیں گے کہ یہ چیز ابو طاہر جنابی نے کیا ہے. تو یہ کوئی فیک سٹوری نہیں ہے، فیک واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں میں درج کیا گیا واقعہ ہے. اور یہ چیز ہوئی ہے حجر اسود کے ساتھ، حالانکہ میں نے اس کا امپورٹنس بتایا. اور آج بھی مومن حضرات جب جاتے ہیں تو وہاں پہ اسی پتھر کو، جس کو ابو طاہر نے اپنے پیروں تلے ٹٹی خانے میں اس نے فٹریس بنایا ہوا تھا اور اس پہ بیٹھ کے وہ ٹٹی کرتا تھا، اس کو یہ چوم رہے ہیں جا کے. اب مسلمان آگے سے سوچنا، جب حج کے لیے آپ لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے جاؤ گے تو چمی دینا ہے حجر اسود کو یا نہیں دینا ہے وہ آپ لوگ دیکھ لینا. تو یہ تھی سٹوری حجر اسود کی. میں نے کتاب کا حوالہ بھی دے دیا ہے آپ کو، آپ اپنے علماء کے بیانات بھی سن سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہے. سوال مومنوں سے یہی اٹھتا ہے کہ جب اللہ، اور اس نے یہی حوالہ دیا، سورہ فیل کا حوالہ دیا، سورہ قریش کا حوالہ دیا ابو طاہر نے، کہ تمہارا اللہ تو بڑی بڑی باتیں قرآن میں کر گیا کہ میں اس کو ہاتھی والی جو قوم تھی یا ہاتھی جو لے کے آئے تھے ابراہا اٹیک کرنے کے لیے، نیست و نابود کرنے کے لیے کعبہ کو، اس سے میں نے بچایا. تو یہاں کیوں نہیں بچایا اللہ نے؟ اتنے سارے حاجی مار دیے اس نے، کنویں میں ڈال دیے زندہ. پہلے تو جو زندہ لوگ وہاں چھپے ہوئے تھے ان کے اوپر اس نے مرے ہوئے حاجیوں کو دلوایا، اور اس کے بوجھ سے جو زندہ نیچے تھے کنویں میں وہ بھی مر گئے. اتنی بے رحمی کے ساتھ ابو طاہر نے لوگوں کو مروایا اور مارا. میں لنک شیئر کر دیتا ہوں،